رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہی اوورسیز کشمیری جو چوتھی جنریشن سے باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں کوئی میرا خیال ہے ڈمی قسم کا اوورسیز کمیشن بنا ہوا ہے. ہم جو اوورسیز جو کشمیریوں کا یہ کمیشن ہوگا اس کو ایک پراپر فنکشنل ادارہ بنانے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف وہ اپنی گریوینسز اپنے مسائل ان کے بچوں کو پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ کمیشن چونکہ پنجاب میں اس کا ممبر تھا اور پھر ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے گئے تھے، کیونکہ پنجاب میں جو ہمارے پاس آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 2000 بلین ہمارا جو 77 لاکھ پنجاب سے لوگ باہر ہیں، 2000 ارب آفیشیلی جو بیتکو کے ذریعے آتا ہے. اور اس کمیشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے صرف 6 ماہ میں کوئی 200 ارب کی پراپرٹی واگزار کرے پنجاب میں، کیونکہ اس میں پولیس کا بھی ڈی آئی جی رینک کا آدمی ہوتا ہے، پھر سول بیوروکریسی سے بھی گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے، تو وہ کافی فنکشنل اس کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ارادے تو ہوئے ہوں گے لیکن مشکلات آتی ہیں. اسی طرح جو گورنمنٹ ہے ایک طرف ایک چینج ہوگی دوسری چینج ہوگی. راجہ فاروق عبدل خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ لکی آدمی تھے. ان کو عمران خان صاحب جیسا پرائم منسٹر ملا، انہوں نے نہ صرف ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا لیکن ان کو فائنینشلی کوئی مطلب ابھی مشکلات پیش نہیں آنے دی اور بڑا سموتھلی چلا. اللہ کرے کہ ایسے ہی حالات ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں تو یہاں پہ پروگرام یا پروجیکٹ شروع نہیں کیے جا سکتے. آزاد کشمیر کے اندر ہم بات تو کرتے ہیں کہ جی یہاں ٹوریزم کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ٹوریزم کے لیے جو آپ کی بیسک چیز ہے، جو بیسک پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کی ایکسٹرنل کمیونیکیشن. ہم نے جب الیکشن کمپین کے دوران عمران خان صاحب نے 500 ارب کا اناؤنس کیا اور جس کو ہم ہلکے میں لے کے گئے، اگر آپ اس 500 ارب کو دیکھیں تو یہ آپ ڈومیسٹک کام تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہائی وے بنانے جائیں تو اس کے اوپر جو کاسٹ آئے گی، اگر ہمیں یہ میری ایکسپریس وے تھرو ہو جاتی ہے اور اس میں قوالے سے لے کے آگے نیلم تک ہم اس کا سیفٹی کا پراپر ارینجمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے. آپ پنجاب اور کے پی کے ساتھ جو دونوں صوبے اس کے ساتھ ڈائریکٹ لگتے ہیں، آپ اگر ٹریفک حادثات کی ریشو دیکھیں آبادی کے لحاظ سے نہ کے پی سے موازنہ ہے. پنجاب تو 12 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا کے دوسرے نمبر پہ، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ٹریفک حادثات انتہائی زیادہ ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی سڑکیں ہیں ان کو انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیفٹی فول پروف بنایا جائے گا کہ یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں ان کو 0 لیول پہ لے جایا جا سکے. وہ سڑکیں اس لیے بنتی ہیں. یہ کوالا روڈ آج بھی آپ دیکھیں سلائی دی ہوئی ہے، جب سے یہ مظفر آباد بنا ہے، جب سے جنجال اس نے یہ کیپیٹل آیا ہے، اس کا وبال اور جنجال اس مظفر آباد کا نہیں ہے. اور کتنا پیسہ آپ کا بجٹ کا یہاں لگتا ہے. میں ایک دن اپنے محکمے والے بلائے، میں نے کہا شہرات والوں سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس QC کا محکمہ ہے؟ انہوں نے نہیں. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے محکمے ہی نہیں ہے تو آپ کا یہ کون کر رہے ہیں؟ آپ اس کانٹریکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اس لیے آزاد کشمیر کے اندر بننے والی سڑک جو کمشنوں سے بچ کے نیچے جاتی ہے اس کے اندر وہ پھر جو کھلواڑ ہوتا ہے، کوئی اس کو دو، کوئی اس کو دو، کوئی اس کو کرو، تو اس حوالے سے کیا پیسہ لگتا ہے. دوسرا جو مجھے سرپرائز ہوا کہ جو بنیادی طور پہ ڈیزائن میرا یہ خیال تھا کہ شاید اسباق کرتا ہو کہ یہاں چونکہ مظفر آباد میں ہمارا اپنا ڈیزائن ڈائریکٹریٹ ہے، جب اس ڈیزائن ڈائریکٹریٹ کے اندر ڈیزائن ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو انجینئرنگ کا آزاد کشمیر میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ اگر ایک 2 ارب یا 10 ارب کا، جس طرح آپ کا میرپور کا ریام برج کا ہے بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں بنا کے جاتا ہوں، بندہ چلا جاتا برج اتر جاتا ہوتے پچھلے 10 سال. اب ریام برج کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے اوور آل اس کو اسٹیل کتنے کی تھی یا بجری ریت کتنے کی تھی، لیکن جو ویلیو انجینئرنگ ہے، یعنی میں نے ایک ڈیزائن کیا، آپ اس کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار اس طرح کر لو، بیسک پیرامیٹر چینج نہ کرو، آپ کی 30% کاسٹ کم آئے. تو ویلیو انجینئرنگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو دنیا میں جتنی بڑی مینجمنٹ کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اسی میں آپ کو سیو کر کے دیتی ہیں ویلیو انجینئرنگ کے اندر. دوسرا شاہراج کے حوالے سے ہوں،
بلڈنگس کے حوالے سے اس کے کوڈ ہیں دنیا میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے دل کرے تو وہ مطلب بنانا شروع کر دے گا. اس میں دنیا کے جو دو حصے ہیں وہ یا تو کوئی دنیا IBC کو مانتی ہے, وہ انٹرنیشنل بلڈنگ کوڈ کو مانے گی. دوسری یہ ہے کہ وہ UBC کو مانے گی, وہ یونیفائڈ بلڈنگ کوڈ کو مانے گی. تو وہ ایک کو فالو کر کے چل رہے ہوں گے. اور پھر یہ جو آپ کا باہر جس کا فساد کیا لگ رہا ہے, ویدر کیسا ہوتا ہے, یعنی گرمیوں میں ٹمپریچر کہاں تک جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی یہاں تو 40 تک جاتا ہے, مظفرآباد میں 44 تک جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ بیمر میں 48 میں جاتا ہے, جبکہ راولا کوٹ میں 36 میں جاتا ہے. تو جو ایکسٹرنل چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں اس علاقے کے ٹمپریچر کی ویریشن ونٹر اور سمر میں بہت ہوتی ہے. میں ٹورزم کی بات کر رہا تھا کہ ٹورزم کے اوپر چونکہ ہم نے ابھی کیبنٹ میں تو اپروو کیا ہوا ہے, ابھی ہم نے اسمبلی سے اس کو کرنا ہے, تو رات کو ہم نے پارلیمانی پارٹیز میں بات بھی کی تھی. اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہمیں وفاق کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں ہمیں ایکسٹرنل ڈومیسٹک کو تو سڑکیں اور جو ٹوائلٹس اور ان چیزوں کے ایشوز ہیں وہ تو ہم آپ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل جو کمیونیکیشن ہے اسلام آباد کے ساتھ, مانسیرا کے ساتھ, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ہم نے الیکشن میں یہاں پہ اس وقت کورونا بھی بنایا الیکشن کمیشن میں مظفرآباد میں نے کہا تھا کہ ہم مظفرآباد کو گیس دیں گے. تو گیس مری میں آ چکی ہے, تو اگر مری تک پہنچ گئی ہے تو آگے کے میرے ٹائم ہے, تو ہم انشاءاللہ مظفرآباد اور راولا کوٹ کو گیس بھی دیں گے. اور ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ چونکہ فیزیبلٹی اس کی بنائیں کہ اگر ریلوے یہاں تک آئے مظفرآباد کا, اور ریلوے کے آنے سے آپ کی لائف کا جو ہے نا بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, اسپیشلی کیریج کے پوائنٹ آف ویو. آپ جب پنجاب کے اندر جاتے ہیں نا سینٹرل میں, اور ساؤتھ کی طرف سے آپ کو ریلوے کا روڈ نظر آتا ہے, کیونکہ بڑے شہروں میں ریلوے کا روڈ نظر نہیں آتا. کوشش ہماری یہ ہے کہ اگر تو ہماری کوئی ایک منسٹری جس طرح ٹورزم ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپنی ایئر لائن لانچ کرے, جس میں ہیلی کاپٹرز ہوں, جس میں چھوٹے جہاز ہوں, گلگت کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو تینوں ڈویژنز ہیں, اور KP کے ساتھ. مطلب ہے اگر سوات میں کوئی جاتا ہے یا تاوان ناران جاتا ہے, اقتباس جاتا ہے, تو یہ جو ہم نے پہلے کی بات کی تھی شروع میں, تو یہ ہماری ٹورزم منسٹری کا پوٹینشیل بھی ہے, وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے اس کے ساتھ جوائن ہینڈ کرنا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہے. ایک جو چیز ہے, میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کاٹیج انڈسٹری. کاٹیج انڈسٹری کے اندر آپ کی یہ وہ انڈسٹری ہوتی ہے, جس طرح آپ دیکھیں گجرات میں 200 کمپنیاں ہیں جو پنکھا بناتی ہیں, جو مطلب کنسیڈر ہوتے ہیں, ویسے تو ہو سکتا ہے چاہے 400 بھی ہوں. وہ جو 200 کمپنی پنکھا بناتی ہے وہ بہت ساری چھوٹی چیزیں خود نہیں بناتی. صرف 15 یا 18 کمپنیاں ہیں, کیونکہ میں گجرات کی انڈسٹری کے ساتھ میری کافی لہجان رہی ہے. ابھی ان کی نئی اسٹیٹ کے لیے میں نے جگہ ان کو ایکوائر کروا کر دی. تو اس کے وہ اسپیئر جو ہے نا, جو چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وینڈنگ انڈسٹری. وہ وینڈنگ انڈسٹری دوسری جگہ پہ لگتی ہے, وہ اس کو گجرا والے سے, فیصل آباد سے, شیخو پورہ سے وہ پارٹس لے رہے ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے یہاں پہ آپ کی بڑی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. ایک وہ انڈسٹری جو اس انڈسٹری کا آپ چھوٹا اسپیئر بنائیں, اور آپ اس کا اسپیئر نہ بھی بنائیں. یہ جو آپ کے جو موبائل کے جو پاچ ہوتے ہیں نا, جس میں زیادہ تر فیمیل موبائل کو پاچ میں ڈالتے ہیں, یہ کوئی $2 کا یہ جو مطلب کانٹریکٹر ہوتا ہے خریدتا ہے سندھ سے اور پنجاب کی ساؤتھ مارکیٹ سے, اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 کا بکتا ہے. آپ کے یہ جو آرٹیفیشیل جیولری, یہ ایمبرائڈری, یہ جرسی, یہ شالیں, اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے مطلب پورا دن بجائے فیس بک کے اوپر چڑھنے, چیڑ کے بوٹے کے نیچے, اس کو پریکٹیکلی اگر مطلب میں نے ایک دن 2 دن اسلام آباد میں بات کی, میں نے کہا آپ 12 کروڑ ہیں, 50 لاکھ, پورے 12 کروڑ پنجاب میں سے اتنے لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں جتنے آزاد کشمیر پہ. اب چونکہ آپ نے ان کو فری رکھا ہوا, کام ہے ہی نہیں, کچھ تو کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسی مارکیٹ تو لگا پوسٹ آتی ہے کہ انہوں نے بڑے سے بڑے دانشور کو رگڑ کے رکھ دیا ہو, تو اس کو کیا کریں. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں. خواتین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں اگر ایک خاتون ٹیچر نہیں بننا چاہتی, نرس نہیں بننا چاہتی, تو وہ کدھر جائے, کوئی شعبہ بتا دیں.
اب جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں جو بچیاں اپنی ڈگریاں لے کے آتی ہیں یا جو ان کے پاس ایجوکیشن ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ خواتین کے لیے اسپیشل ایکسکلوسیو انٹرپرینیور جو وومن انٹرپرینیور کی اکنامک زون ہوگا، جس کے اندر گارڈ سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ صرف خواتین، ان کو اپنے اس ماحول کے اندر وہ کام کریں، اور جب وہ کریں گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر میں ٹیچنگ سے ہٹ کے بھی ایسے شعبے ہیں کہ جس کے اندر کام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ماضی میں بھی بات کی کہ آپ کا یہ جو پانی ہے جو اسپیشلی ہمارا نیلم والی سائڈ میں جہاں پہ ہائیڈرل کا بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اسی طرح جو آپ کے یہ جو ریورز ہیں، اور اگر آپ پانڈز بنائیں تو آپ کا جو سی فوڈ ہے، آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں، یہ اس دن جو ہمارے یہاں پہ گفتاری میں آئے تھے سینیٹر صاحب، تو چونکہ یہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہم نے کچھ مشترکہ پروجیکٹ کیے تھے دو تین۔ تھائی لینڈ جو سی فوڈ ہے اس نے پچھلے 7-8 سالوں میں $3 بلین سے 15 پہ لے گیا، یعنی پہلے $3 ارب کا ایکسپورٹ کر رہا تھا، اب وہ $15 ارب کا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی جو آپ کے یہ نیچرل پانی ہے، اس کے اندر انتہائی پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ اس کے اندر سی فوڈ اور اس کے ساتھ جو جہاں پہ آگے دریا بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ واٹر سپورٹس کا کام کریں گے تاکہ ٹورسٹ آئے اس کو مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد میں تو حکومت ہوتی نہیں، بندر دیکھ کے کوئی نہیں لگتا۔ آج سے 5-7 سال پہلے یہاں ڈرائی کلین کی کوئی دکان نہیں تھی، لوگ یہ ساری پجاروں جاتی تھی، اسلام آباد کپڑے ہیں وہ ٹرکس وہاں سے ہو گیا۔ اب میرا حال پیسی نہیں لگا رہی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی لگ گئی ہو۔ اب جب گورنمنٹ یہاں نہیں ٹھہرے گی تو لوگوں کی ایکٹیویٹی کیا ہو مظفر آباد؟ ایک میں مظفر آباد کی ویسے بات کر رہا ہوں، راولہ کوٹ میں کیا ہو، میرپور میں کیا ہو؟ یہاں اگر آپ بڑا گارڈ نہیں بنا سکتے تو منی گارڈ بنا رہے ہیں، آپ ہارس رائڈنگ کلب بنا رہے ہیں، لوگوں کو کسی فن کے اندر تو لیں، آپ کوئی فوڈ اسٹریٹ بنا لیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جب تک جنریٹ نہیں کریں گے تو ایک آدمی کہتے ہیں کہ ویران شہر میں کریں گے وہ باقی کا جاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ کے لانے کے لیے کہ یہ جو آپ کے میوزیم ہوتے ہیں وہ راجہ فاروق قادر صاحب اگر ہوتے، یہ جو آپ کا ماجد صاحب کے ہوٹل کے سامنے جو ہمارا قلعے میں وہ بوتیک ہوٹل بنا رہے ہیں، یہ فاروق قادر صاحب کو میں 2 چیزوں کے پیچھے تھا کہ یا سفاری پارک بھی بنائے، لائبریری بنائے کہ جس میں لوگ کشمیریوں کی کوئی ہسٹری ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے وہ ادھر ہی پتہ کر رہے ہیں کیا ہے کون ہے، مطلب کس کے بارے میں لکھا ہوا۔ تو وہ بڑی تاریخی نوعیت کی لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں بک لنڈن لائبریری سے لکھی، تو جو کہیں لوگ کہیں جی میں نے مظفر آباد لائبریری سے لکھی یا راولہ کوٹ لائبریری سے۔ اس حوالے سے ٹورسٹ اگر دنیا میں کہیں جاتا ہے تو وہ 10-12 دن کے لیے انگیج کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اگر مظفر آباد آئے گا، اوپر گیا، پیر چناسی گیا، واپس آئے کدھر جائے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی لائبریریاں نہیں ہیں، آپ کے قلعے نہیں ہیں، آپ کے میوزیم نہیں ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آ کے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹورسٹ کو انگیج کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی کی سفاری پارک آپ یہ دیکھیں جتنے اوپر آپ کے جنگل ہیں، آپ نے سائڈوں پر صرف فینس لگانی ہے، آپ نے فینس لگانے کے بعد اس کے اندر جانور چھوڑ کے آپ ٹرینچ لائیں۔ اور ٹوریزم کے حوالے سے پچھلی گورنمنٹ نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ان کا میں نے دیکھا انہوں نے ایک ٹوریزم کیریڈور بنایا تھا، بٹ سم وہ آگے اس کو تھرو نہیں کر سکے، لیکن مجھے اس کو ٹیکنیکلی تھرو کرنے میں مجھے کوئی مطلب اس بات سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس بندے نے اچھا آئیڈیا دیا تھا، مطلب جو ہم کرنے جا رہے ہو ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا ہے، بٹ ایز فار ایز جو نون لیگ کا ٹوریزم کیریڈور ہے جو اس کے دور میں ڈیزائن ہوا تھا یا کنسپٹ تھا اس کو ہم آن کر لیتے ہیں، تو وہ ٹوریزم کیریڈور کو کچھ آگے فردر کنیکٹیویٹیز چاہیے ہوگی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ موٹل ریزارٹس اور ہوٹل بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے اندر میں نے الیکشن کمپین میں بھی یہ چیز رکھی اور وہ تھی آئی ٹی پارکس کے حوالے سے، انکوبیٹرس کے حوالے سے۔ محب اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آزاد کشمیر میں ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ویک ہے اور یہ اس لیول کا آئی ٹی ورک نہیں کر سکتے کہ جس لیول کا مطلب آپ کی ضرورت ہے، بات نہیں ہو یہ بھی اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ چونکہ میرا تو پیشن ہے ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں کہ پہلے انکوبیشن کی جائے، انکوبیشن کے بعد ہم اس کی آئی ٹی پارک کی طرف جائیں، اور آئی ٹی پارک میں کمپنیاں آئیں، آپ ان کو اسپیشل ریلیف دیں گے۔ ہندوستان میں کلکتہ میں دوسرے کون سے شہر میں وہ پریزیڈنٹ کر رہے ہیں، جس کو کلکتہ میں کر رہے ہیں، مدراس،
2 شہروں کے اندر وہ آئی ٹی کو سبسیڈائز کر رہا ہے. سبسیڈائز کیسے کر رہا ہے؟ میں نے پورا ماڈل چونکہ میں پنجاب میں کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر وہاں باہر مارکیٹ میں ریٹ 400 روپے فٹ کرایہ، تو وہ وہاں پہ 15 روپے پہ ہندوستانی گورنمنٹ لوگوں کو جگہ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو ڈفرینس ہے وہ ہم دیں گے، لیکن آپ ہمیں ایئرلی ایکسپورٹ کی وعدہ کریں کہ جی آپ 15% ایکسپورٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایریا آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے. چھوٹے ایریا کے اندر ہماری اتنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بہت ایزیلی، اور پھر یہ فارن کرنسی کے اندر پیسے کماتے ہیں. یہ جو ایک بھی ہمارا باغ میں ہے جو ایم پی بی سی، یہ جو اس کی وہ ٹرانسکرپٹ کر رہے ہیں نا، مطلب بیسیکلی میڈیکل بلنگ ہے. آپ یہ دیکھیے تو امریکہ میں یہ تو ایک پورشن کی بلنگ کر رہے ہیں، آپ 50 کمپنیوں کی کریں. کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو انگیج کس میں کریں گے؟ اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کی فیسلٹی کتنی ہے؟ ٹوریزم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی میرا 50-100 پولیس والے ڈپیوٹ کیے تھے. یہ کام ایسے نہیں چلے گا. ہمیں آزاد کشمیر ٹوریزم پروٹیکشن جو پولیس ہے پراپر اپ ٹو، مطلب ڈی آئی جی بے شک دوسرے روٹیٹ ہو کے آتا رہے گا، یا اس کا کوئی ایس ایس پی اگر لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈی آئی جی لیول پہ جائے اور یہ پراپر پورے آزاد کشمیر پہ ہے. آپ کی یہ پولیس جو لوگوں کو ایمرجنسی مدد بھی دے، ہر طرح کی ہیلپ بھی کرے اور گائیڈ بھی کرے، پلس پیٹرولنگ کرے اور پروٹیکٹ کرے. جو دنیا میں آپ آسٹریلیا جیسے ملک دیکھ لیں جو سیف ہے، جہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے. اگر کرائم آئے تو بھونچال آ جاتے ہیں کہ ہوا کیسے، مطلب چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے، کوئی بڑا کرائم تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بھونچال آتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ میں چاہوں گا کہ یہ میں آج کی اس پہ ہم ٹوریزم کی سیپریٹ پولیس اور اس کا اپ ٹو ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس پلس اس کے ساتھ ہم آزاد کشمیر میں اپنی سی آئی ڈی کا محکمہ بھی جو آپ کو ایس پی رینک کا ہوگا وہ بھی اسٹیبلش کریں گے. کیونکہ یہاں پہ جو بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے بندے جو چوریوں پہ لگے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی پیرفریج وہ ہے، وہ پیرفریج بھی کہیں گے پکڑی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کوئی پیچھا کرے، کوئی تو دیکھے کر کے ایک اسپیشل پلانٹ والے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اپنے تک کرے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح میں نے یہ بات کی کہ ہم اوورسیز کمیشن کو جو کشمیریوں کا ہے اس کو پراپر فنکشن دے رہا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بورڈ آف انویسٹمنٹ نام کا ایک ادارہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے جو بائی لاز ہیں یا رولز آف بزنس سے وہ پراپر نہیں ہے. اسی طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، آپ کا مائننگ ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی صورت میں اس لیول